ایک تخت جو یمن سے یروشلم 2249 کلومیٹر ایک لمحے میں پہنچ جاتا ہے، تو سوچئے اسے وہاں لانے والے الفاظ کتنے طاقتور ہوں گے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جادو تھا تو یقین مانیں کہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین جادو بھی یہ نہیں کر پاتا، اور نہ ہی آج کی جدید ٹیکنالوجی میں یہ ممکن ہے جب ہزاروں کلومیٹر دور ایک پیغام ایک کلک پر ایک سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہے۔ تخت پہنچنے کی سپیڈ اس سے بھی زیادہ تھی، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی سائنس یا جادو نہیں تھا، بلکہ دو الفاظ تھے، وہ الفاظ جو اس دنیا میں موجود ہر چیز سے بھاری اور طاقتور ہیں۔ ملکہ سبا کو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام ملا تو وہ آپ علیہ السلام کے پاس جانے کے لیے روانہ ہوئی، لیکن جانے سے پہلے اپنے تخت کو ایک ایسے کمرے میں لاک کر دیا جس کے آگے 7 کمرے تھے، اور اس تخت تک پہنچنے کے لیے 6 کمروں کو کھولنا پڑتا، جس کی چابیاں صرف ملکہ سبا کے پاس تھی۔ لیکن پھر بھی جب ملکہ سبا یروشلم سے محض 4.5 کلومیٹر دور تھی تو آصف بن برخیا نے وہ تخت سیکنڈ سے بھی کم وقت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر کر لیا، اور وہ بھی صرف 2 لفظ پڑھ کر۔ آج ہم ان 2 لفظوں کی طاقت کے بارے میں جانیں گے، جن الفاظ کو اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ذکر ہے کہ اس شخص یعنی جسے کئی علماء آصف بن برخیا کہتے ہیں، اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ وہ علم اصل میں اسم اعظم تھا، جو علم اللہ تعالیٰ نے طاقتور جنات کو بھی نہیں دیا تھا۔ اسم اعظم کو سادہ الفاظ سے سمجھنا ناممکن ہے، تاہم مثال سے اسم اعظم کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ جس طرح حسن کو کسی نے اپنے اصلی وجود میں آج تک نہیں دیکھا اور نہ ہی عشق کو آج تک کسی نے دیکھا ہے، اسی طرح اللہ کے 99 ناموں کے علاوہ جتنے نام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، نہ کہ بذات خود اللہ، اور اللہ کی ذات تک پہنچنے کا نام اسم اعظم ہے۔ اہل تشریح کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اس دور میں آصف بن برخیا کی شکل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور اسم اعظم ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سکھایا، کیونکہ آصف اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلیفہ ہونے کو تھے، تو ان کو ایک علم دیا گیا تاکہ عوام میں ان کی داغ بٹھا دی جائے اور بعد میں کوئی اس پر اختلاف نہ کر سکے۔ یعنی شیعہ عقیدے کے نزدیک آصف بن برخیا اصل میں سلیمان علیہ السلام کے امام بنے، اور وہ ایک خاص علم رکھتے ہیں، اور بعض کے نزدیک وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے، اور اس دور میں وہ آصف بن برخیا کہلاتے تھے۔ اہل سنت اس بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ اللہ کے ایک ایسے بندے تھے جن کا ایمان مضبوط تھا، اور وہ ایک کامل ولی تھے۔ کئی علماء کا اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ یہ نام آصف بن برخیا یہودیوں نے رکھا، جبکہ ان کا نام یہ نہیں تھا۔ اہل سنت کا ماننا ہے کہ جب آصف بن برخیا نے ملکہ سبا کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا یا حیو یا قیوم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اسم اعظم جس کے ساتھ حضرت آصف بن برخیا نے تخت سبا اٹھانے کی دعا کی تھی وہ یا حی یا قیوم تھی۔ اللہ تعالیٰ کی صفت حی کے مطابق ایک عالم دین کا قول ہے کہ حی وہ ذات ہے جو تمام امور انجام دیتی ہیں اور ان کا ادراک کرتی ہیں۔ جو شخص اسے کثرت سے پڑھتا رہے اس کے ہر مردہ کام میں زندگی پڑ جائے گی، اور اس کا دل ہمیشہ زندہ رہے گا، اور اس کی روح اپنے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ رہے گی۔ تو کیا اسم اعظم یا حی یا قیوم ہی ہے؟ اس کے بارے میں اختلاف ہے، کیونکہ اسم اعظم وہ حروف ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا، تو اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نام کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہی اسم اعظم ہے، یہ درست نہیں۔ ابو امامہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسم اعظم 3 صورتوں میں ہے، سورہ البقرہ، سورہ العمران اور طٰہٰ، اور جب ہم نے ان 3 صورتوں میں تلاش کیا تو وہ الحی القیوم ہے۔ اللہ کے 99 نام سب کے سب اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں، جن کے ساتھ مل کر پورے 100 ہو جاتے ہیں، اور جنت کے درجات بھی 100 ہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جنت کے درجات 100 ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ اور اسماء الحسنی کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص انہیں یاد کرے وہ جنت میں داخل ہوگا، تو معلوم ہوا کہ اسماء الحسنی کی تعداد جنت کے درجوں کے برابر ہے۔ اللہ نام کے اسم اعظم ہونے کی یہی دلیل بتائی جاتی ہے کہ باقی تمام نام اس نام کے تابع ہیں۔
جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس کے کسی نام سے پکارتا ہے تو اس میں اس شخص کا حصہ ہوتا ہے، مگر اس میں اللہ کے ساتھ پکارنے میں اس کا کوئی حصہ نہیں ملتا، کیونکہ وحدانیت میں کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک کلمہ یعنی اللہ کی طرف بلایا، جس نے اسے سمجھ لیا اس نے دوسرے کلمات کو بھی سمجھ لیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قل هو اللہ فرما کر اہل حقیقت کے لیے کلام ختم کیا، پھر خواص کے لیے عہد بڑھایا، پھر اولیاء کے لیے اتنا اور فرمایا اللہ الصمد، اور پھر عوام کے خاطر اسے پورا کیا۔ اکثر علماء اس پر متفق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اللہ اور اعلیٰ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اسم اعظم حروف مقطعات میں ہے، اور جو شخص ان حروف کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا جانتا ہو تو وہ اسم اعظم سے ناواقف نہیں رہ سکتا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ حروف مقطعات ہی اسم اعظم ہے؟ بعض علماء کا قول ہے کہ اسم اعظم احد الصمد ہے، بعض نے کہا کہ ذوالجلال والاکرام ہے، اور بعض نے کہا ربنا ہے۔ اسم اعظم کے سلسلے میں مختلف روایات بیان کی گئی ہیں، جن سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو شخص بھی اسم اعظم سے باخبر ہو جائے تو نہ صرف یہ کہ اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، بلکہ وہ شخص اسم اعظم کے ذریعے اس دنیا کے بہت سے عجیب و غریب کام انجام دے سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے ناموں میں سے کون سا نام اسم اعظم ہے، اس سلسلے میں واضح کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جیسے قرآن میں حروف مقطعات کے بارے میں کسی کو خبر نہیں کہ قرآن میں ان کا ذکر کیوں آیا اور ان کا مطلب کیا ہے۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور ہمارے اور اپنے چینل داستان قرآن کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی فرما برداری اور شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔